بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باتیں چل رہی ہے کہ عورت کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہے۔ ایک بات یہ بتلائی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ تک نہیں رکھ سکتی، نفل روزہ ہے، قضا روزہ ہے۔ وجہ بھی یہ بتلائی تھی کہ شوہر کا حق ہے کہ وہ اس سے جماع کرے۔ اب اگر وہ روزہ رکھے گی تو شوہر کی حق تلفی ہوگی۔ اسی طرح دوسرا حق بتلایا تھا کہ شوہر اگر اسے جماع کے لیے بلائے، صحبت کے لیے بلائے اور وہ نہ جائے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہاں میں نے کچھ باتیں کہی تھی کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیچاری عورت تھک کر دن بھر جو ہے محنت کرتی ہے، کام کرتی ہے، تھک جاتی ہے، پھر شوہر یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں اپنی آنکھوں سے جو ہے فلموں میں دیکھ کر آیا ہوں ایسا میں اپنی عورت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک تیسرا حق بیان فرما رہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب کا نمبر ہے 86، عنوان ہے باب لا تأذن المرأة فی بیت زوجها الا بإذنہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ سنو اچھی طرح، مرد شوہر ناپسند کرتا ہو گھر میں کسی کے آنے کو تو عورت اس کو نہ آنے دے۔ حتیٰ کہ اب سنیے، دوسرے رشتہ دار کی بات تو بہت دور کی ہے، ماں باپ کے تعلق سے احناف کی یہاں مسلک یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنا نظریہ بیان کر دیا کہ اگر ماں باپ کو بھی آنا ہو، عورت کے ماں باپ کو بھی آنا ہو تو اجازت لینا ضروری ہے۔ عام بات کہی ہے، عورت کے ماں باپ بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت لے۔ احناف کی یہاں ایک قول تو ایسا ہی ہے جیسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ عورت کے ماں باپ بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ احناف کے یہاں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ عورت کے ماں باپ آ سکتے ہیں، باقی ہفتے میں 2-3 مرتبہ وہاں آنا چاہے تو آ سکتے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے شوہر کا کتنا بڑا حق ہے۔ عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ شوہر کا عورت کا بھائی گھر میں داخل ہے، عورت کی بہن گھر میں آ جاتی ہے بغیر اجازت کے، جس کی وجہ سے آپس میں رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے جو حدیث 5195 نمبر کی، جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے بغیر شوہر کی اجازت کے۔ اسی طرح وہ شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اجازت داخل ہونے دے سکتی نہیں ہے۔ اب آگے کیا فرما رہے اس کو سمجھیے کہ اگر عورت نے کوئی مال خرچ کر دیا، تھوڑا سا مال، ایسا مال کہ جس کے خرچ کرنے پر شوہر کو کوئی غصہ نہ آوے، شوہر یوں سمجھو کہ اس کے خرچ کرنے پر راضی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حالانکہ شوہر نے اس کو صریح اجازت نہیں دی، صاف اجازت نہیں دی، لیکن جیسے گھر میں کوئی فقیر آ گیا 100 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے، جس پر شوہر کبھی غصے نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا اس کا آدھا ثواب شوہر کو ملے گا اور آدھا ثواب عورت کو ملے گا۔ شوہر کو تو اس لیے ملے گا کہ شوہر کا مال ہے، عورت کو اس لیے ملے گا کہ عورت نے خرچ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں 2 قید بڑھائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر کی صریح اجازت نہیں دی لیکن شوہر اس پر راضی تھا، یہ قید بڑھائی ہے۔ لیکن اگر اتنا بڑا مال خرچ کر دیتی ہے کہ شوہر کو اس پر غصہ آئے اور شوہر اس پر راضی نہ ہو تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ گنہگار ہوگی۔ بہرحال تو یہ مسئلہ بتلا دیا اور شوہر کا کیا حق ہے یہ بتلا دیا۔ اس کے بعد کا جو باب ہے اس کے اندر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باب کا نمبر ہے 87، بغیر عنوان کے آپ کو بتلا دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان نہ لگائے تو آپ کو عنوان لگانا ہوگا کہ اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حدیث بیان کی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا تھا، جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، تو جنت میں داخل ہونے والے عام مطلب لوگ مسکین تھے، فقیر تھے، اور جو مالدار تھے ان کو تو روک دیا گیا تھا۔ بات یعنی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ مالداروں کو حساب دینا پڑا۔
آگے جو بات فرما رہے ہیں کہ جہنم کے دروازے پر میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر داخل ہونے والے وہ عورتیں تھیں. یعنی اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود آگے کے باب میں حل کر رہے اس مسئلے کو کہ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کا جو احسان ہے اس کی ناشکری نہ کرے. یہ بھی ایک حق ہے, یہ ایک حق ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عورت کے ذمے یہ ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری نہ کرے. اگر ناشکری کرے گی تو جس کی ناشکری کی وجہ سے ہی جہنم میں جا رہی ہے. اس لیے آگے کی جو لمبی چوڑی روایت لا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ عشیر کا لفظ, یہ عشیر کا مطلب شوہر, پارٹنر جس کو کہا جاتا ہے, یہ جو ہے معاشرت سے, معاشرت کے معنی ساتھ میں رہنے والا. تو بہرحال لمبی چوڑی حدیث بیان کی 5197 نمبر کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی. آپ جانتے ہیں لمبی چوڑی نماز پڑھائی تھی. اب اس میں کتنے رکوع کیے تھے آپ نے, کتنے سجدے کیے تھے, اس سے بحث نہیں ہے. لیکن یہاں ایک چیز سے بحث یہ ہے کہ میرے آقا کو صحابہ کرام نے دیکھا, صحابہ کرام نے پھر بعد میں پوچھا. میرے آقا نے جب نماز ختم ہو گئی تو اس وقت جو تقریر کی تھی اس میں تقریر یہ کی تھی کہ سنو, سورج ہو, یہ چاند, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کسی کے مرنے کی وجہ سے اس پر گرہن نہیں لگتا ہے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے. یہ اس لیے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم کا یا کسی صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو پھر لوگوں میں یہ چیمی گویا ہوئی تھی کہ دیکھو کتنے بڑے شخص تھے ابراہیم کہ جن کی موت پر سورج نے بھی سوگ منایا. تو میرے آقا نے فرمایا نہ کسی کی موت پر سورج گرہن ہوتا نہیں ہے. صحابہ کرام نے میرے آقا سے دریافت کیا کہ آقا ہم نے دیکھا کہ آپ جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کوئی چیز لے رہے تھے اور آپ پیچھے ہٹ رہے تھے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جنت دیکھی یا اسکرین کی طرح سامنے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ اسکرین تھی اور اس کے اوپر میرے آقا کو جنت دکھائی گئی. تو آپ نے اس میں سے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں لے لیتا تو جب تک دنیا رہتی تو اس میں سے کھاتے رہتے. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی, میں نے دیکھا کہ اس میں اکثر عورتیں تھیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کیوں اللہ کے رسول, اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے؟ کہا نا یہ شوہر کی ناشکریہ کرتی ہے. پھر میرے آقا نے آگے فرمایا کہ زندگی بھر جتنی عمر تھی اس نے ہر لمحے اس پر احسان کیا ہو, پھر کبھی کوئی انبن ہو گئی ہو تو عورت یہ کہے گی میں نے آپ سے تو کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے. ایسے جلے کٹے جملوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. آپ کو سمجھنا ہے, خاص کر عورتیں اگر سن رہی ہو تو عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک عورت کے ذمے شوہر کے کیا حقوق تھے وہ بتلایا ہے. اور بھی کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے حقوق بتلایا. میں وہ عورتوں کے سامنے خاص طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے. آپ جانتے ہیں, میں نے آپ کو بتلایا تھا کل کے سبق میں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ علی سے کبھی بھی کسی چیز کا مطالبہ مت کرنا, ورنہ کیا ہوگا اگر حیثیت سے زیادہ خرچ مانگیں گے تو شوہر پھر ادھر ادھر ہاتھ مارے گا, حرام کمائے گا, حرام کے لقمے آپ کے پیٹ میں ڈالے گا, آپ حرام کمائی کا ذریعہ بنے گی. اس لیے عورت جو ہے شوہر سے اس کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے. اور ایک حق یہ ہے, عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ غصہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں, کوئی انبن ہو جاتی ہے, شوہر کو اگر غصہ آتا ہو تو اس وقت عورت بالکل خاموش ہو جائے. اگر دونوں طرف غصہ ہوگا تو پھر آگ لگے گی, اور آگ کا مطلب یہی ہوتا ہے گھر جل جائے گا, یعنی طلاق وجود میں آئے گی. جب شوہر غصہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ بالکل خاموش ہو جائے. اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں غصہ تو نہیں ہے لیکن عورت نے اپنی رائے پیش کی, شوہر اپنی رائے پیش کر رہا ہے اور دونوں کی رائے الگ الگ ہے. تو اس وقت عورت کی ذمہ داری ہے, اس کی سمجھداری کی بات یہ کہ اپنی سوچ پر اصرار نہ کرے. اپنی سوچ پر اصرار کریں گے تو پھر کیا ہوگا, آپس میں تو میں ہوگی, جھگڑے ہوں گے. اس لیے عورت کیا کرے, اس وقت خاموش ہو جائے. اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ شوہر کی رائے صحیح نہیں ہے, میری رائے مناسب ہے, اس وقت خاموش ہو جائے. پھر جب شوہر کا موڈ فریش ہو, جب ایسا موقع ہے کہ اس وقت میں اپنی رائے پیش کروں گی تو شوہر اس کو قبول کر لے گا, تو اس وقت اپنی رائے رکھ دے. جس وقت جھگڑا ہونے کا امکان ہو اس وقت رائے نہ رکھے. اسی طرح
ایک اور بات عورت کو سمجھنی ہے کہ شوہر جب سفر سے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سفر میں جاتے وقت یا دوران سفر میاں بیوی کے درمیان میں کچھ ایسی انبن ہو جاتی ہے فون پر، یا جاتے وقت کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ انبن ہو جاتی ہے، تو شوہر جب سفر سے آئے تو فوراً اس پر جھپٹ نہ پڑے، وہ جو حالات پیش آئے تھے اس کا پورا جو ہے غصہ نہ نکال دے، بلکہ شوہر کو آنے دے، پانی پلائے، پیر دبائے، اس کی خدمت کریں اور بالکل اس کو آرام کرنے دے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کا اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتی ہیں تو مسئلہ حل کروا سکتی ہے۔ اگر شوہر کے آتے ہی جھپٹ پڑے گی تو پھر آپ جانتے ہیں نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ اسی طرح ایک اور بات عورت کو سمجھنی ہے، وہ یہ سمجھنی ہے کہ اگر وہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، شوہر کماتا ہے، تو وہ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ شوہر جو خرچ دیتا ہے اگر عورت کو لا کر دے تو عورت منع کر دے اور یہ کہے کہ یہ آپ اپنے ماں باپ کو دو، یہ گھر چلانے کا جو خرچ ہے یہ ان کو دو۔ ہاں آپ کو پرائیویٹ خرچ دے رہا ہے وہ الگ ہے، جو آپ کا پرائیویٹ ہے، باقی جو روزانہ کا خرچ ہے، گھر چلانے کا جو خرچ ہے اپنے ہاتھ میں نہ لے بلکہ ماں باپ کو دے دے، ان کو خوشی ہوگی، پھر وہ آپ کو دے تو بات الگ ہے۔ اسی طرح ایک اور کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت یہ شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر کا تعلق کسی سے ناجائز ہے، غلط تعلق ہے۔ تو اب سمجھیے اگر یہ آپ شک کر رہی ہیں تب تو بہت بری بات ہے، شک کرنے کی وجہ سے آپ جانتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور اگر واقعہ ہے کہ شوہر کے غلط تعلقات ہے کسی عورت کے ساتھ تو اب کیا کرے گی آپ؟ اگر آپ آپس میں لڑنا شروع کرے گی تو دونوں کے درمیان میں طلاق ہو جائے گی۔ اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ادائیں پیش کریں، زیب و زینت کے ذریعے، اپنے اچھے کلمات کے ذریعے، محبت کے ذریعے، جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیجئے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے شوہر کا تعلق کسی اور سے یا آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں آ کر ہم سے شکایت کرتی ہے کہ ہمارے شوہر کا تعلق کسی اور سے ہے، تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ اگر اس طرح کرنے جائے گی، اس سے شکایت کرنے جائے گی تو رشتے ختم ہو جائیں گے، اس لیے آپ اپنی طرف مائل کرنے کی ادائیں پیش کیجیے۔ اسی طرح ایک اور کام عورت کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ شوہر جب کاروبار کے لیے جاتا ہے تو اس وقت جب جائیں تو اس کی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو یاد دلائیں اور اس کے ہاتھ میں دے، اور رخصت کرنے کے لیے جائیں اس کو دعائیں دے، حلال روزی کی تاکید کرے۔ پھر جب شوہر واپس آنے والا ہو تو ہماری سوسائٹی میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ شوہر جب آنے والا ہوتا ہے تو عورت بیچاری کام کاج میں لگ جاتی ہے۔ اب اس میں ساس کا بھی قصور ہوتا ہے، ساس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کام پر لگائے رکھتی ہے، یا پھر اگر ساس نہیں ہے گھر میں تو عورت کا قصور ہے۔ ایسے وقت میں وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائے، بہتر تو یہ ہے، اور شوہر کے انتظار میں بیٹھ جائے، شوہر کے آتے اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ لے لے، پانی پیش کرے۔ آپ سوچئے ساری تھکان ختم ہو جائے گی شوہر کی، پھر اس کے دل میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں بسے گی، لیکن آپ نہیں بستی، اس کی وجہ یہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کام باقی ہے تو پانی وغیرہ پیش کر کے اس سے اجازت لے لے کہ میرا تھوڑا کام باقی ہے، میں فارغ ہو جاتی ہوں، آپ بھی فارغ ہو جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس طرح کا کام اگر عورت کرتی رہے شوہر کے ساتھ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شوہر اور میاں بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہے، جو پاکیزہ رشتہ ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو لطف ہے، وہ عجیب و غریب لطف ہے، وہ لطف اصل لطف دونوں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اصل شریعت ہے اس کے مطابق دونوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کل کے سبق میں یہ بتلاؤں گا کہ شوہر پر یعنی شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہے، وہ کل کے سبق میں بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔